اس کے لیے محل، اس کے لیے گھر تیار کرے. ہمارے گھر کی حیثیت کیا ہے؟ اور اللہ جنت میں جو ہمارا گھر تیار کرے گا، بنائے گا اور ہمیں عطا کرے گا، اس گھر کی شان کیا ہوگی؟ وہ ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے ذہنوں نے سوچا نہیں ہے، کبھی خیال تک نہیں پہنچ سکتا تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کیسا شاندار محل ہوگا، مکان ہوگا، کیسی خوشبو آ رہی ہوگی، اس کی اینٹ سونے کی ہوگی، چاندی کی ہوگی، اس کا گارا کس چیز کا ہوگا. اللہ رب العالمین مسجد کے کام میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی مختصر سی وضاحت، اتباع سنت کی مختصر سی وضاحت مجھ سے پہلے خطیب نے کر دی ہے آپ کے سامنے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو ایک بار آپ اور سنیے، اس کے ترجمے پر غور کیجیے اور اس کے بعد یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو بھی شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا. چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو اور چاہے اس میں کتنی ہی اچھی باتیں ہوں، لیکن اسلام کے علاوہ ہے تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے من سے اور اپنے دل سے چاہے کتنے اچھے کام کر لیں، چاہے کتنے اچھے کام کر لیں، اگر وہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں تو وہ ریجیکٹ ہیں، وہ برباد کر دیے جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے کہا پہلے قرآن کی آیت کو میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ سوچئے کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا. صرف اسلام کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ اسلام ہی پر عمل کرنا ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیا یہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہیں ہے؟ جرجی صاحب مسلمان ہیں اور اسلام کو مانتے اس لیے اسلام کی تعریف کر رہے ہیں. کیا یہ ایسا نہیں لگ رہا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ نے اسلام کی تعریف اور اسلام کو محبوب اور پسندیدہ دین اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو قبول نہ کرنے کی بات اس لیے کہی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے جو دین اس دنیا میں اترا ہے اور بھیجا گیا ہے وہ صرف اسلام ہے. بہت سی چیزیں اللہ نے جب نازل کی ہے میرے بھائیوں، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ ہوا جو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، جو آکسیجن ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے الگ اور ہندوؤں کے لیے الگ اور یہودیوں کے لیے الگ اور عیسائیوں کے لیے الگ نہیں ہے. اللہ نے جو ہوا چلائی ہے وہ سب کے لیے ہے. آسمان سے جو بارش برستی ہے، نازل ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے
نازل کی ہوئی بارش سب کے لیے ہے. آسمان سے جو سورج چمکتا ہے اس کی روشنی سب کے لیے ہے. چاند کی روشنی سب کے لیے ہے. یہ زمین سب کے لیے ہے, یہ آسمان سب کے لیے ہے. تو اللہ نے جب ان چیزوں کو نازل کیا ہے اور اس پر کسی ایک کی اجارہ داری نہیں بلکہ یہ سب کے لیے ہے, اسی طریقے سے اللہ نے دین بھی ایک ہی اتارا ہے اور وہ دین بھی سب کے لیے ہے. اب کوئی آدمی صبح اٹھ کر سورج پر جل چڑھائے اور سورج کو نمسکار کرے تو یہ اس نے سورج کو بھگوان بنا لیا ہے. کوئی چاند کی پوجا کرے تو یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. کوئی زمین یا دھرتی کو ماں کہنے لگے تو یہ اس کی اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیزیں ہیں. ورنہ میرے بھائیوں ایسا کوئی شخص ہو نہیں سکتا جو اپنی ماں کو ماں بھی کہے اور اپنے پیروں سے اس کو روندے بھی. ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سورج کو بھگوان مانے اور پھر یہ عقیدہ بھی رکھے, یہ آستھا بھی رکھے کہ سورج پر بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے, فلاں دن سورج گرہن ہوگا اور سورج 5 گھنٹے کے لیے اس پہ گرہن لگے گا, اور پھر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ سورج پر بہت بڑی مصیبت اور پریشانی آتی ہے. کیا بھگوان بھی پریشان ہو سکتا ہے؟ کیا بھگوان بھی نکلے گا اور ڈوبے گا؟ کیا بھگوان کبھی چل سکتا ہے؟ یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں ایجاد کی ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو دین اتارا ہے وہ اسلام ہے, لیکن ہم نے اپنی طرف سے بھی بہت سے دین اور بہت سے دھرم ہم نے بنا ڈالے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی پیغمبر آئے, جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, جتنے بھی دودھ آئے, جتنے بھی پیغمبر آئے, ہم نے ان کو ایک ہی دین دے کر بھیجا تھا اور وہ اسلام ہی تھا. اس لیے میں نے اسلام کی تعریف کی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا. یہ اسلام جو چیخ رہے چلا رہے ہیں یہ آپ کا دین نہیں ہے, آپ کا دھرم نہیں ہے. ہم نے یہ اسلام کیول آپ ہی کو دے کر نہیں بھیجا ہے. آپ سے پہلے بھی جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہم نے ان کو بھی اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا تھا, یہی دین دے کر بھیجا تھا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے, ہم نے نوح کو بھی اسی دین کی استھاپنا کا حکم دیا تھا, اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا تھا, ہم نے اسی دین کے کو مشروع قرار دیا تھا, ہم نے اسی دین کو ان کے اوپر فرض کیا تھا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اور ہم نے آپ کو بتا بھی دیا تھا, وحی بھی کر دی تھی کہ ہم نے نوح کو یہی دین لے کر بھیجا. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اور ابراہیم نوح کے بعد اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے, خواہ وہ ابراہیم رہے ہوں, موسیٰ رہے ہوں, عیسیٰ رہے ہوں, ہم نے ان نبیوں کو بھی وہی دین دے کر بھیجا. کلیئر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی, اے میرے محبوب, ہم نے آپ کو کوئی نیا دین نہیں دیا ہے, آپ سے پہلے یہ دین, یہ اسلام نوح بھی لا چکے ہیں.
موسیٰ بھی لا چکے ہیں، عیسیٰ بھی لا چکے ہیں، اور ابراہیم کو بھی دیا جا چکا ہے۔ آپ کو کوئی نیا دین نہیں دیا ہے، یہ وہی دین ہے جو آپ سے پہلے نوح کا دین تھا، ابراہیم کا دین تھا، موسیٰ کا دین تھا، عیسیٰ کا تھا۔ جب سب کا دین ایک تھا تب اللہ نے کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے، کوئی دوسرا دین تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین سب کا ایک، لیکن محمد رسول اللہ پر کمپلیٹ ہوا، مکمل ہو گیا، اس کو پورا کر دیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسی اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ تھوڑا پکڑے نا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جس کے اندر نہ کوئی چیز کم کی جا سکے، نہ کوئی چیز زیادہ کی جا سکے۔ اگر ایک گلاس پانی بھرا ہے اور وہ مکمل گلاس ہے تو مکمل گلاس کا مطلب یہ کہ ایک بوند اور بھی اس میں نہ آ سکے، بھرا ہوا ہو لبالب مکمل۔ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دین کو مکمل کر دیا، یعنی دین میں اب کوئی کمی نہیں ہے، اور دین کے اندر کوئی زیادتی بھی نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی کمی نہیں رہ گئی جسے اب آپ پورا کریں، اور کوئی زیادتی بھی نہیں کر سکتا ہے اس دین کے اندر۔ اتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی۔ اب نہ کوئی چیز حلال ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے۔ جو حلال ہونا تھی ہو چکی، جو حرام ہونا تھی وہ حرام ہو چکی۔ اب کوئی بھی شخص کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اور علت و حرمت کا مسئلہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس کا اختیار اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا، نبی بھی۔ اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا، نبی چاہے کہ ہم کسی کو حرام کر دیں تو اللہ کی کسی حلال کردہ چیز کو نبی بھی حرام نہیں کر سکتے، اور اللہ نے کسی کو حرام کر دیا تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو محمد رسول اللہ بھی حلال نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اب کوئی چیز جس میں کمی اور زیادتی نہیں کی جائے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی، آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے، ان کے حجروں میں جاتے تھے۔ یہ آپ لوگوں نے لائٹ بالکل منہ پہ لگائی ہے، اتنی چمک ہو رہی ہے، اس کو ادھر ادھر کر دیجیے، ہم کو پبلک ہی نہیں دکھ رہی ہے، نیچے کر دیجیے، تھوڑا سا نیچے کر دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جتنی بیوی آپ کی جو حیات کی زندہ تھی ان کے گھر جایا کرتے تھے، حجرے سب کے قریب قریب جایا کرتے تھے۔ آج کے اس ٹائم کے ساتھ سے میں بتا دوں، 5 منٹ ادھر بیٹھے، 5 منٹ دوسری بیوی کے پاس، 5 منٹ تیسری کے پاس، 5 منٹ چوتھی کے پاس۔ ایک دن آپ کی ایک بیوی کے پاس جن کا نام حضرت زینب تھا، ان کے پاس کہیں سے شہد آتا ہے، اور شہد پوری بالٹی بھر کے آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اس بیوی کے پاس گئے، زینب کے پاس، تھوڑی دیر بیٹھے، جب اٹھنے لگے کہ چلو اب میں دوسری بیوی کے یہاں جا رہا ہوں، تو حضرت زینب نے کہا تھوڑا سا بیٹھ جائیے، آپ بھوکے ہیں، میں آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کر لاتا ہوں، چلیے۔ اور انہوں نے شہد کا شربت بنایا، تو تھوڑی دیر شربت بنانے میں لگ گئی،
اور جب اللہ کے نبی کو دیا تو تھوڑی دیر نبی اکرم کو بھی شربت پینے میں لگ گئے. حضرت زینب نے یہ روز کا معمول بنا لیا. اللہ کے نبی جب ان کے پاس جاتے تو اتنی دیر تو وہ بیٹھتی جتنی دیر پہلے بیٹھنا ہوتا تھا. اب جب آپ جانے لگتے تو کہتے ہیں جائیے میں شربت بنا کے لاتا ہوں. پہلے سے تیار کر کے نہیں رکھتی تھی کہ اللہ کے نبی آئیں گے پلا دیں گے. پہلے بیٹھ گئی, ٹائم پورا ہو گیا, دوسری بیوی کیا جانا اب جا رہی ہے شربت بنانے کے لیے, تو اللہ کے رسول کو تھوڑی دیر ان کی یہاں زیادہ لگ جاتی تھی اور بیویوں کی بنسبت. اور جس کی کئی بیویاں ہوں ان بیویوں کو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اچھا ان کے یہاں 5 منٹ بیٹھتے ہیں اور اس کے یہاں جا کے میرے پاس 5 منٹ اور ادھر 10 منٹ. تو ساری بیویوں نے صلاح کی, حضرت عائشہ اس میں مین تھی, کہ ایسا کرو کہ اللہ کے رسول جب وہاں سے نکلیں گے تو جس بیوی کے گھر بھی جائیں گے ہر عورت یہ کہے گی کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جس کے اندر بہت بدبو نکلتی ہے, بڑی بدبو ہوتی ہے اس کے اندر. تو جو بھی جس کے گھر اللہ کے نبی جائیں گے تو وہ عورت تھوڑا سا قریب آئے گی اور کہے گی یہ کیا ہے, آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو پہلے ایک آدھ عورت کی بات تو نہیں مانیں گے اللہ کے نبی, لیکن جب ساری بیویاں یہی کہیں گی تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا. کہا ٹھیک. اللہ کے نبی جب زینب کے گھر سے واپس آئے پھر جس بیوی کے پاس گئے اور وہ قریب ہوئی تو کہا اللہ کے نبی کیا کھا کے آئے ہیں آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. آپ نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں. دوسری بیوی کے یہاں گئے, اس نے بھی کہا ارے کیا کھا کے آئے ہیں آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. اب آپ جھجکے ہیں, اس نے بھی یہی کہا, اس نے بھی یہی کہا. آپ نے کہا تم دونوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے, میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کھائی, شہد کا شربت پیا. آپ تیسری بیوی کے یہاں جب گئے تو اس نے بھی یہی کہا, چوتھی نے بھی کہا, پانچویں نے بھی. تب اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا ساری بیویاں کہہ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی شہد میں بدبو ہے جو زینب مجھے پلا رہی ہے. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کے سامنے آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, شہد مجھ پر حرام. آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, شہد کو میں اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں. نہیں بات کے بعد نہیں کھاؤں گا, نہیں استعمال کروں گا. نبی اکرم نے جیسے یہ کہا کہ آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, حرام ہے مجھ پر, اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں, ان میں یہ آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے نبی, یا ایھا النبی, اے میرے نبی, لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے. لما تحرم, کیوں حرام کیا آپ نے اس چیز کو, ما, اس چیز کو, احل اللہ لک, جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ کو یہ پاور کس نے دیا ہے؟ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ کے لیے اور آپ اس کو حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر. تبتغی مرضات ازواجک, صرف اس لیے کہ آپ کی بیویاں خوش ہو جائیں, اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ حلال و حرام کا مزاج ایسا ہے اسلام کا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ آپ بھی اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال کر لیں جو حرام ہو, یا کسی چیز کو حرام کر لیں جو حلال ہو. یہ اسلام.
یہاں تو چھوٹے چھوٹے کٹملے پھر دے دیتے یہ حلال یہ حرام. اسلام ہی کو بدلنا ہے، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، یہ جائز یہ ناجائز. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ کہتا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہوا. اللہ اسی دین اسلام سے خوش ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو دیا اور نبی اکرم نے ہمیں اور آپ کو دیا. اسی لیے کلمہ بھی سب کا ایک ہے. یاد رکھیے کلمہ بھی سب کا ایک ہے. نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا جا رہا ہے. نوح کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ. اس مول منتر میں کوئی کمی نہیں آئی. کلمے کا پہلا جز، کلمے کا پہلا پارٹ، کلمے کا پہلا حصہ کسی بھی نبی کے زمانے میں نہیں بدلا. توحید سب کے اندر تھی، بس جس دور میں کوئی نبی آیا دوسرا جز بدلتا گیا. نوح کے زمانے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ، موسیٰ کے زمانے میں لا الہ کے ساتھ موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ عیسیٰ رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کے زمانے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے نبی اعلان کر دو یہودیوں میں، اے نبی اعلان کر دو عیسائیوں میں، اے نبی اناؤنسمنٹ کر دو اہل کتاب کے اندر جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، تورات دی ہے، زبور دی ہے، انجیل دی ہے، ان اہل کتاب میں اناؤنسمنٹ کر دو، ان اہل کتاب کو بتا دو اور ان کو چیخ کر چیلنج کرو اور کہہ دو، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں. اتنا زبردست چیلنج قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آئے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی نیا دین دے رہے ہیں، ہم تمہیں نیا کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں. جو کلمہ تمہارے نبیوں نے تمہیں بتایا اسی کلمے کی طرف تو ہم تمہیں بلا رہے ہیں. سوائے بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ایک اللہ کے علاوہ ہم کسی کی پرستش نہیں کریں گے، ایک اللہ کے علاوہ ہم کسی کی پوجا نہیں کریں گے، عبادت ایک ہی اللہ کی ہم کریں گے. اس لیے اللہ نے کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اگر کوئی تلاش کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے وہ اسلام ہی ہے. اس کے احکام ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں ماننا ہے.
کیونکہ ہماری عقل اس لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہر چیز کو اپنی عقل کے معیار پر سوچ سکے اور پورا کا پورا اپنی عقل میں فٹ سکے. ہماری عقل ایسے نہیں. ہمیں فالو کرنا ہے بس. ٹریفک نیم آپ نے دیکھے نا, رانچی کی سڑک پر آپ چلیے اور گاڑی آپ کی 4 ویلر جا رہی ہے, اچانک چوراہے پر پہنچتے ہی ریڈ سگنل ہو جاتا ہے, آپ کو گاڑی روکنا ہے. ریڈ سگنل پر اگر آپ گاڑی چلائیں گے چالان کٹ جائے گا, پینالٹی لگ جائے گی. کیوں؟ یہ قانون کیوں بنائے گئے؟ گورنمنٹ نے یہ رول کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو سکے. اب کدھر کی گاڑیاں گزریں گی, ادھر کی گاڑیاں گزریں گی, آپ کی گاڑی کھڑی ہے, تھوڑی دیر کے بعد ان گاڑیوں کو روک دیا جائے گا, آپ نکلیے. یہ رولز اس لیے بنائے گئے ہیں گاڑیوں کے آواگمن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہ ہو, ایکسیڈنٹ کا خطرہ ٹل جائے. یہ رول بنایا گیا ہے. مقصد کیا ہے یاد رکھیے, میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں کھڑا کر کے کبھی بھی کوئی بات, جو میں بول رہا ہوں میں کسی کو بھی کھڑا کر کے کبھی بھی پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے کیا کہا. میرا کوئی بھروسہ نہیں, اس لیے ذہن میں رکھیے گا یہ رولز گورنمنٹ نے کیوں بنائے؟ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. مقصد کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ سے بچنا. جرجی صاحب اپنے 4 ویلر سے جا رہے ہیں, ریڈ سگنل ہو گیا, گاڑی روک دیتے ہیں, لیکن جرجی صاحب دیکھ رہے ہیں نہ دائیں سے کوئی گاڑی آ رہی ہے, نہ بائیں سے, نہ آگے سے. تینوں طرف روڈ سنسان ہے, خالی پڑا ہے, لیکن ریڈ سگنل جل رہا ہے. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اب تو ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے, گاڑی کو آگے بڑھا دینا چاہیے. کیونکہ گورنمنٹ نے قانون اس لیے بنایا تھا تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو, لیکن ایکسیڈنٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایکسیڈنٹ تب ہوگا جب دائیں یا بائیں یا آگے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو. دائیں بائیں آگے روڈ پورا خالی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ گاڑی آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ریڈ سگنل ہے. اگر آپ بڑھائیں گے تو کیمرے میں لگا ہوا اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ آپ کے گاڑی کے نمبر کو نوٹ کر کے فوراً جیسے آپ گاڑی کو آگے بڑھائیں گے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ کٹ جائے گا. ہمارے لکھنؤ اور بنارس اور بڑے بڑے شہروں میں, کانپور میں تو یہی سسٹم کر دیا, پولیس نہیں ہوتی ہے, کیمرے لگا دیے گئے ہیں اور گاڑی کے نمبر سے ہی چالان کٹ جاتا ہے, پینالٹی لگ جاتی ہے, گھر پہ نوٹس پہنچ جاتا ہے, آپ کے موبائل میں آپ میسج آ جاتا ہے. میرے بھائیوں, آپ اب گورنمنٹ سے لڑیے صاحب. سگنل دائیں بائیں آگے پیچھے گاڑی نہیں تھی, وہ کیا رول کیا بتائیں گے آپ کو صاحب؟ ریڈ سگنل تو جل رہا تھا نا, ریڈ سگنل جل رہا تھا تو کیوں آپ نے اپنی گاڑی کو آگے بڑھایا؟ آگے پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہو نہ آ رہی ہو, ریڈ سگنل تھا تو آپ نے اپنی گاڑی کو کیوں بڑھایا؟ دیکھیے عقل کہتی ہے ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن پھر بھی ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے, وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. بس یہی اسلام کا نیم ہے, یہی اسلام کا قانون ہے. اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں فالو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ شارع نے, اس شریعت کو نازل کرنے والے نے ہمارے لیے جو قانون بنایا ہے, ہماری عقل ایسی نہیں ہے جو ہر چیز کا فیصلہ کر سکتا. ہر چیز کا فیصلہ ہماری عقل نہیں کر سکتی. عقل ہی ایک لمیٹڈ بوجھ برداشت کر سکتی ہے. بھائی آنکھ ہے, آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. تو آنکھ سے آپ کہاں تک دیکھ پائیں گے؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے دکھائی دے رہے ہیں, سامنے جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, لیکن میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے. کان کا کام ہے سننا, ہم جو بول رہے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں, لیکن رانچی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ابھی ہماری بات نہیں سن رہے ہیں. ڈائریکٹ
وہ الگ بات ہے کہ کوئی موبائل سے سنا رہا ہو، کوئی آلہ استعمال کیا ہو، وہ ایک الگ چیز، لیکن ڈائریکٹ نہیں۔ اسی طریقے سے ہماری آنکھ محدود چیز دیکھ سکتی ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ہمارے کان وہی سن سکتے ہیں جو ان کو سنایا جا رہا ہے۔ ابھی امریکہ، افریقہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمن اور فرانس میں کتنے لوگ چیخیں مار رہے ہیں، وہ نہیں سنائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کان لمیٹڈ چیز سن سکتے ہیں، ہر چیز نہیں۔ ایسے ہی ہماری عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، اتنی ہی برداشت کر سکتی ہے چیزیں جو اس عقل کے دائرے میں ہے، جو اس عقل کے دائرے میں ہے۔ اگر اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالو گے وہ کام ہی نہیں کرے گا۔ سونا تولتے ہو نا، سونہار کی دکان پہ جائیے گا، سونہار کی دکان پہ جائیے گا، 10 گرام 20 گرام 50 گرام 100 گرام سونا لیں گے، تول دے گا۔ اب سونا تولنے کی ترازو پر سونا ہی تولا جائے گا، اور سونا ترازو اس کا ویٹ بتا دے گی اتنا ہے، آپ کو دے دیا جائے گا۔ لیکن سونا تولنے والی ترازو پر ذرا پہاڑ اٹھا کر رکھ دیجیے، آپ کے آس پاس کوئی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو ذرا سونا تولنے والی ترازو پر رکھ دیجیے، ترازو ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ آپ کہو گے بیکار ہے یار، ترازو سونا تول سکتی ہے، اتنی قیمتی چیز پہاڑ نہیں تول پائی، پہاڑ رکھ دیا ٹوٹ گئی۔ کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے ٹوٹ گئی کیونکہ آپ نے اس ترازو سے اس کی لمٹ اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر لا دیا، اس لیے اس ترازو میں کام کرنا بند کر دیا۔ عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ آپ کی عقل کا دائرہ ٹھیک ہے، آپ اپنی عقل سے سوال کریں ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ عقل کہے گی اللہ نے۔ یہ عقل سے آپ جو پوچھ رہے ہیں بالکل صحیح جواب دے رہی ہے، لیکن اب آپ اپنی عقل سے یہ سوال کریں اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو آپ اپنی عقل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے سونا تولنے والی ترازو پر آپ پہاڑ رکھ رہے ہیں، ترازو کام کرنا بند کر دے گی، ایسے آپ اپنی عقل سے اگر یہ سوال کریں کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی، اللہ کو کس نے پیدا کیا، ہر چیز اللہ نے پیدا کی، یہ آپ کی عقل کا دائرہ ہے، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی عقل سے یہ سوال کریں گے آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے گی، جیسے سونا تولنے والی ترازو پہاڑ رکھو گے اپنا کام کرنا بند کر دے گی۔ میرے بھائیوں، کیونکہ عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، عقل کا بھی ایک محدود لمٹ ہوتی ہے، دائرہ ہے، اس کے دائرے سے باہر آپ جاؤ گے عقل کام کرنا بند۔ ہر معاملے میں عقل مت دوڑائیے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے حدیث میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو۔ لیکن رمضان کے مہینے کے اندر عورتوں کو اگر روزے کی حالت میں رمضان میں پیریڈ آ جائے، ان کو مہینہ شروع ہو جائے، تو اب یہ عورتیں ان دنوں میں جتنے دنوں تک ان کو پیریڈ آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گی، وہ بیٹھ کر کے نہیں پڑھیں گی، لیٹ کر کے نہیں پڑھیں گی، سو کر کے نہیں پڑھیں گی، یہاں تک کہ پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد بھی وہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں کریں گی۔ جو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن عورتوں کی اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص ایام کے اندر نمازیں اٹھا دی ہیں، نمازیں ختم کر دی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے جتنا بتایا اتنا مان لو۔ اب آپ کیوں کا جو سوال کر رہے ہو یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے، آپ اپنی عقل سے وہ چیز پوچھ رہے ہو جو عقل کے باہر ہے۔ ہمیں فالو کرنا ہے بس۔ ایک سوال کیا جائے کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے قتل بڑا گناہ ہے، ایک انسان کی گردن نکال دو، ختم کر دو، اس کو مار دو، تو یہ بڑا گناہ ہے نا۔ زنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن قتل کے بعد
سب سے بڑا گناہ قتل، اور قتل کے بعد زنا۔ زنا قتل سے چھوٹا ہے، قتل زنا سے بڑا ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو 2 گواہ چاہیے۔ قتل کے لیے کتنے گواہ؟ 2۔ اگر 2 آدمی گواہی دیتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے فلاں کا قتل کیا ہے، تو ان 2 آدمیوں کی گواہی مانی جائے گی۔ لیکن قتل سے چھوٹا گناہ ہے زنا۔ شریعت زنا کے لیے 2 گواہوں کی گواہی نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ اگر 4 آدمی 4 لوگ مل کر یہ کہیں کہ میں نے فلاں آدمی کو فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تب حد اس کے اوپر جاری کی جائے گی۔ جبکہ قتل بڑا گناہ ہے۔ عقل دیکھیے، عقل کہتی ہے قتل جب بڑا گناہ ہے تو اس کے لیے زیادہ گواہوں کی ضرورت تھی۔ زنا اس سے چھوٹا گناہ ہے تو اس کے لیے اس سے کم گواہوں کی ضرورت تھی۔ لیکن ہم نے اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو عقل کا دائرہ نہیں ہے، اس لیے ہر معاملے میں اپنی عقل مت دوڑاؤ، ہر معاملے میں اپنی عقل مت دوڑاؤ۔ شریعت کو ہمیں فالو کرنا چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے۔ بچہ پیدا ہوا، حدیث کہتی ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہے، لڑکا ہے، اگر وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اگر وہ تمہارے کپڑوں پر تمہاری گود میں پیشاب کر دے تو اس بچے کے لڑکا ہے تو اس کے پیشاب پر چھینٹیں ماری جائیں گی۔ چھینٹا مار لیجیے اور نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بچی ہے، لڑکی ہے اور وہ دودھ پیتی ہے، اپنی ماں کا روٹی نہیں کھا رہی ہے ابھی، تو وہ اگر وہ بچی آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دے، آپ کی گود میں پیشاب کر دے تو اس کو دھویا جائے گا۔ یعنی لڑکا بچہ میل ہے، لڑکا ہے، وہ پیشاب کر دے تو چھینٹا مارا جائے گا اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن لڑکی چھوٹی سی بچی اگر پیشاب کر دے تو چھینٹے سے کام نہیں چلے گا، اتنے حصے کو آپ کو دھلنا پڑے گا۔ کیوں؟ ہمیں نہیں معلوم، بس ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ حکم جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے اور ہماری عقل اس لائق نہیں ہے، ہماری عقل کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم کی ہر بات کو سمجھ پائیں۔ ہمیں آنکھ بند کر کے ماننا ہے، اس لیے کہ یہ صادق و امین نے کہا تھا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہمیں شریعت کے احکام کو فالو کرنا ہے۔ فالو جیسے ٹریفک کے نیم، گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو لیکن ریڈ سگنل ہے تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ عقل کہتی ہے اب کیوں رکے، ایکسیڈنٹ کا تو خطرہ ہی نہیں ہے، لیکن عقل اس وقت جائے بھاڑ میں، ہمیں گورنمنٹ کے نیم کو فالو کرنا ہے۔ ایسے ہی ہماری عقل کام کرے نہ کرے لیکن ہمیں شریعت کے حکم کو فالو کرنا ہے، محمد رسول اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ اس کا نام ہے اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہی توحید ہے، اور توحید یہاں نہیں ہے، آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہر مذہب کے اندر توحید زندہ ہے۔ ہندو دھرم کے اندر تو توحید اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ رگ وید میں دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے۔ رگ وید بھومکا کا یہ منتر ہے کہ جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اسی طرح سچے بھکت کا ایک ہی پربھو ہوتا ہے، سچے بھکت کا ایک ہی ایشور ہوتا ہے، ایک ہی بھگوان ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے مردوں سے کانٹیکٹ کرنے والی، بہت سے مردوں سے دوستی رکھنے والی، بہت سے مردوں سے اپنے جسمانی تعلق بنانے والی پتنی نہیں ویشیا ہوتی ہے، پتنی نہیں ویشیا ہوتی ہے۔ یہ رگ وید کہہ رہی ہے ہندو دھرم کی، جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اسی طرح سچے بھکت کا، سچے بندے کا ایک ہی پربھو، ایک ہی ایشور ہوتا ہے۔ بہت سے مردوں سے تعلق کانٹیکٹ رکھنے والی پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے۔ ایسی ایک پربھو کو چھوڑ کر بہت سے بھگوانوں کو ماننے
دیوی دیوتاؤں سے مانگنے والا ویشیا سامان ہے، ویشیا سامان ہے۔ یہ ہندو دھرم کا بھومکا کا منتر کہہ رہا ہے۔ غور کیجئے، جس طرح پیار کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اس لیے وہ پتی پتنی کہلاتے ہیں۔ اگر وہی عورت بہت سے مردوں سے کانٹیکٹ رکھنے لگے تو وہ پتنی کے دائرے سے نکل کر ویشیا کہلاتی ہے۔ اسی طرح سچے بھکت کا ایک ہی پربھو، ایک ہی اللہ ہوتا ہے۔ بہت سے خداؤں کی دہلیز پہ جانے والا اور ان پر بھروسہ کرنے والا ویشیا سامان ہوتا ہے۔ یہ ہندو دھرم کی کتاب رگ وید بھومکا کہہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی زبردست توحید ہندو دھرم کے اندر آج مولانا جرجیس کی گھڑی میں 12:41 ہو چکے ہیں، 40 یعنی 1 گھنٹہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا ہے۔ رات کے یہ 14 نہیں 15 تاریخ ہو چکی ہے۔ اب 14 سے ہم نکل کر 15 اپریل میں داخل ہو چکے ہیں۔ 15 اپریل رات کے 12:40 پر بھی رگ وید بھومکا کے اندر، ہندو دھرم کی کتاب کے اندر یہ منتر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تعجب کریں گے اتنا بڑا منتر، جس طرح ایک پتی کو چھوڑ کر بہت سے مردوں سے کانٹیکٹ کرنے والی عورت پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے، ایسی ایک پربھو ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا، بہت سے خداؤں کے در پہ اپنا دامن پھیلانے والا ویشیا سامان ہوتا ہے۔ کیا رہ جاتا ہے اور کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ کتنا بڑا جوتا دیکھ، ویشیا سماج کے اندر اس کی کیا عزت ہوتی ہے؟ ویشیا سامان کہاں ہے؟ اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم اولاد دینے والا، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا الگ کسی کو مانے، بارش برسانے والا کسی اور کو مانے۔ ہم نے بھی الگ الگ بنا رکھے ہیں، بس یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو اپنی زبان سے خدا نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم نے درجہ تو وہی دے رکھا ہے۔ غور کیجیے، وہ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے بندو اگر تم مجھ سے مانگنا چھوڑ دو گے، مجھے پکارنا چھوڑ دو گے، میرے سامنے اپنا دامن پھیلانا چھوڑ دو گے، مجھے پکارنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ہلاک و برباد کر دوں گا۔ پھر تمہاری جگہ ایسی امت کو، ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو مجھ سے پکاریں نہیں، مجھ سے مانگیں گی اور میں ان کو دوں گا۔ مانگنے والوں سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مانگو، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے پکارو میں تمہیں دوں گا۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور سے مت پکارو، کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا مت سمجھو۔ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اے میرے بندو مجھے چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو ما لا ينفعك ولا يضرك، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالم کہلائے جاؤ گے۔ ایک طرف تو کہہ رہا مجھے مانگو مجھ سے میں دوں گا، اور دوسری طرف کہہ رہا مجھے چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم ظالم لکھے جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، جن سے مانگ رہے ہو، ان کی حیثیت تمہیں نہیں معلوم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ارے پیدا کر کے جان ڈالنا تو بہت دور کی بات۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے پینے کی چیز پر بیٹھ جائے اور تھوڑا سا لے کر اڑ جائے تو یہ سب مل کر اس سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی لینے کی چھمتا نہیں ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ذوق الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی
کمزور اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی کمزور، جس کو پکار رہے ہو وہ بھی کمزور۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے، یہ کمزور سے مانگ رہا ہے، لاچار کے پاس جا رہا ہے، بے بس کے پاس جا رہا ہے، فقیر سے مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ کیسی بے غیرتی ہے ہمارے سماج بھرا پڑا ہے قرآن توحید سے۔ ادھر ہندو دھرم کہہ رہا ہے کہ ویشیا سماج ہے، ادھر بھی بگاڑ ادھر بھی بگاڑ، ادھر بھی ادھر بھی بلکہ ہم 10 قدم اور آگے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجیے، اسی طریقے سے رسالت کا معیار ہے، دنیا میں کوئی بھی دھرم اٹھا لو، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، یہودی دھرم، بودھسٹ، سکھ، جین، کوئی بھی دھرم، ان کے ہاں جو نبی آئے، جو دودت آئے، جو ایلچی آئے، جو قاصد آئے، جو میسنجرز آئے، ان دھرم والوں نے اپنے ہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو، کسی بھی دودت کو، کسی بھی رسول کو انسان نہیں رہنے دیا، انسانیت کے دائرے سے نکال دیا۔ دیکھ لیجیے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو انسان ماننے سے انکار کر دیا، سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا، دیکھ رہے ہیں، نکال دیا انسانیت سے، سن آف گاڈ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے عقیدہ رکھ لیا۔ 2 قدم اور آگے بڑھ گئے، عیسائیوں کے دوسرے فرقے نے 1/3 اور 3/1 کا فارمولہ استعمال کر لیا، انہوں نے 3 کو 1 اور 1 کو 3 مان لیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی